جہاں پر آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور سفر کر کے آئے ہیں تو یہ اس کا نام ہے نجف، اور نجف کے ساتھ میں اشرف لگا رہتا ہے، یعنی سب سے زیادہ شرف والی جگہ یہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلے نبی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے جناب آدم، ان کی قبر یہیں پر ہے۔ ثانی آدم جو کہلاتے ہیں جناب نوح، ان کی قبر یہیں ہے۔ اس کا مطلب زیارت کے لیے سب سے پہلی قبر جو ہے حضرت آدم کی، وہ یہیں ہے، حضرت نوح کی یہیں ہے، اور جہاں حضرت آدم کی قبر ہے اسی کے اندر حضرت نوح کی قبر ہے، اسی کے اندر حضرت علی مولا کائنات کی قبر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شرف والی جگہ یہ ہے، کیونکہ پہلے نبی کی قبر یہاں پر ہے، اور اس کے بعد آخری رسول کے ولی کی وسیع کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا اور اس میں جو انجینئر تھے سارے آپ کے اپنے لوگ تھے، تو ان سے میری بات چیت ہوئی تھی، تو انہوں نے اور ان کے ساتھ میں علماء کرام تھے، انہوں نے بتایا کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر کو مٹانے کی لاکھوں کوششیں کی گئیں، ان کی قبر بھی رات کی تاریکی میں بنائی گئی، اور کئی قبریں جناب فاطمہ زہرا کی بنی۔ جہاں پر ہے وہ بھی کہی جاتی ہے، ایک وہ جگہ جہاں کے مسجد نبوی میں محراب اور منبر کے بیچ کی جگہ ہے، وہ ہے ایک تھوڑا آگے نکلیں گے تو وہاں ہے، اس لیے چھپائی گئی تھی کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جب دفن کر دیا گیا رات کی تاریکی میں، تو پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم شریک نہیں ہو پائے ہیں، لہذا ہم دوبارہ سے میت نکالیں گے اور ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، دفن کریں گے۔ تو مولا کائنات قبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگ آئے تو انہیں وہ واقعہ یاد آیا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جس دن علی مٹی کے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوں اور کف جاری ہو تو ان کے پاس نہ جانا، کوئی جائے گا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، لہذا یہ سمجھ کے واپس چلے گئے۔ تو فاطمہ زہرا کے شہادت کے بعد سید نساء العالمین جو دنیا میں سب سے افضل عورتوں میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 5 عورتیں سب سے افضل ہیں، جن میں جناب حوا ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا ہے، اور ان میں بھی سب سے افضل سید نساء العالمین تمام عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا ہے۔ معصومین میں 13 جو ہے مرد ہیں، لیکن معصومہ جو ہے اکیلی ہیں۔ اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود بھی ان کی قبر رات کی تاریکی میں بنی، اور زندگی ایسی رسول اللہ کے بعد رہی کہ آپ نے فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لونہ صبت علیہ میں سلمانیاں لیا، میرے اوپر وہ غم پڑے کہ اگر دن کے اوپر پڑتے رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی۔ لہذا ان لوگوں نے بتایا مجھے کہ جناب فاطمہ زہرا کی قبر وہ حالات رہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی جو حالات ہیں کہ ان کے قبر کی زیارت ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ ابھی میں جب عمرے پہ گیا تھا ساتھ میں مولوی صاحب کے، تب اس وقت جو حالات تھے اس سے اور خراب ہو چکے ہیں، اب بالکل قبر کو دور سے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ریلنگ لگا دی گئے ہیں۔ جو مصائب جناب فاطمہ زہرا نے پڑھے تھے کہ صبت علیہ مصائب، وہ مصائب آج بھی قائم ہیں۔ ان کی اولاد میں کروڑوں آج سید موجود ہیں، ان کے چاہنے والے سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں شیعہ موجود ہیں، مولائی موجود ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا کی قبر کے اوپر کوئی چراغ روشن نہیں ہے۔ جب رات میں ہم جاتے ہیں تو پورا مدینہ جگمگا ہوتا ہے، مدینہ منورہ نام ہے، نور ہی نور ہے، لیکن جناب سیدہ کی قبر کے اوپر ایک دیا بھی نہیں چلتا، وہ دکھائی نہیں پڑتا۔ اس جناب فاطمہ زہرا کے جس کو رسول خدا دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب داخل ہوتے تھے تو السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ کہتے تھے، اپنی عبا بچھا دیتے تھے۔ اس جناب سیدہ کے ساتھ نہیں ظلم ہوا، اور آج بھی ہم اپنی زندگی میں بھی وہ ظلم دیکھ رہے ہیں۔ ایک مزار بنایا تھا اسماعیل صفوی نے، اس کے بعد ترکی کی حکومت نے بنایا تھا، لیکن اس کو بھی آج سے 100 سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج وہاں پر کوئی مقام نہیں ہے، بس یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کب جناب سیدہ کی ہے، جو بزرگ بتاتے ہیں کہ امام حسن کی ہے، امام زین العابدین کی ہے، امام محمد باقر کی، امام جعفر صادق السلام کی ہے۔ یعنی اتنے معصومین وہاں موجود ہیں،
ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے گئے. لہذا یہاں یہ طے ہوا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولا آپ کا روزہ اتنا عالی شان ہے, امام حسین کا روزہ عالی شان بن چکا ہے, جناب عباس تک کا روزہ عالی شان ہے, اور امام رضا جن کو غریب الغربا کہا گیا آج ان کا روزہ ایسا ہے کہ دنیا میں کسی کا روزہ نہیں. تو علماء کرام کہتے تھے کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ سید کونین کے روزے کے اوپر دیا بھی نہیں چل رہا ہے, اور نجف میں روشنی ہے, کربلا میں روشنی ہے, مشہد میں روشنی ہے, ہر جگہ روشنی ہے, کاظمین میں روشنی ہے. لہذا یہ سوچا گیا کہ ہم صحن زہرا ایسا بنائیں گے کہ جس قبر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کی یاد میں اتنا بڑا صحن بنے گا کہ دنیا میں کسی کا صحن اتنا بڑا نہیں ہوگا. یہ اس کی وجہ تھی. اور جو انجینئر بنا رہے تھے میں نے ان سے پوچھا, کیونکہ میں اتھارٹی میں تھا اس ٹائم, کہ بھئی یہاں کا پانی وانی کیا سسٹم ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا, جو چیف انجینئر تھے, کہ نجف جو ہے ایک پتھر کے اوپر ہے. آپ یہاں نالے نہیں دیکھیں گے, ہر شہر میں یہ ہوتا ہے چھوٹی نالی ہوتی ہیں, وہ نالے میں ملتے ہیں, وہ بڑے نالے میں ہوتا ہے, نکل کے پانی باہر جاتا ہے, ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ پتھر کے اوپر ہے, اور یہاں جو بھی پانی آتا ہے وہ پتھر جذب کر لیتا ہے, لہذا پانی الگ الگ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معجزہ صرف اس شہر کے لیے ہے کہ یہ پورا نجف ایک پتھر کے اوپر ہے اور اس کے اندر پانی چلا جاتا. انہوں نے بتایا مجھے, چیف انجینئر تھے, کیونکہ نالے کہیں دکھائی نہیں پڑے مجھے. تو یہ اس کی اہمیت جب بھی تھی, لہذا اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے صحن زہرا. ابھی میں پچھلی بار کربلا میں گیا تو ایران کی طرف سے وہاں بھی صحن زہرا بنایا جا رہا ہے, اور صحن حسن بھی بنا رہے ہیں کہ حسن کے نام کو وہاں قبر ختم کر دی گئی, جہاں صحابہ زہرا کی قبر ختم کر دی گئی. کربلا میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے کہ صحن زہرا اور صحن حسن بنا رہے ہیں کہ تم اگر نام ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم اس سے زیادہ بنائیں گے. تو یہ صحن زہرا اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ جائیں گے, حضرت علی پہلے امام ہے اور آخری امام امام مہدی ہمارے آج کے وقت کے امام ہے. انشاءاللہ سامرا بھی جائیں گے, تمام زیارتیں آپ دیکھیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے نظروں سے, اور دیکھ رہے ہیں ایسا منظر آپ کو کسی روزے میں دکھائی نہیں پڑے گا جو یہاں صحن زہرا میں بنایا جا رہا ہے. میں پہلے رہتا تھا تو یہ ہوٹل تھا سامنے, ہوٹل بھی ختم ہو گیا. یہ منظر اتنا بڑا کہ اس کے اندر 2 لاکھ لوگ بھی آئے تو ان کے رہنے کا انتظام ہو, بیٹھنے کا انتظام ہو جائے. یہ ایسا صحن زہرا ہے. اس کی تاریخ یہ ہے, ابھی 14 سال ہو گئے ہیں اسے اور مکمل نہیں ہو پایا, انشاءاللہ آگے ہوگا. تو آپ جو منظر یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ منظر آپ کو کہیں دکھائی نہیں پڑے گا. یہ اس کی مختصر سی تاریخ تھی, اور اس تاریخ میں آج آپ بھی اس کے اندر شامل ہوئے کہ آپ نے آگے دیکھا. آپ جا کے بتا پائیں گے کہ جس فاطمہ زہرا کے نام کو, قبر کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ مٹ سکا ہے نہ مٹے گا, اور وہی بات کے جو مٹانے والے تھے وہ مٹ جائیں گے. یہ رہے گا. یہ نجف میں بھی نشانی زہرا کی رہے گی, یہ نشانی زہرا کی کربلا میں بھی رہے گی, یہ نشانی ہر جگہ رہے گی. مدینے میں تو موجود ہے. انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریں کہ وہ وقت آ کے اپنی آنکھوں سے وہاں بھی ایک روزہ عالی شان بنا ہوا دیکھیں.